الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشت من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز محسن ملت پیر طریقت سید پیر باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام باصفا ذوی الاحتشام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ واہ 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 واہ۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں غیاث الکونین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ سبحان اللہ۔
اور علامہ برکاتی صاحب نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے تو اسی مناسبت سے گفتگو بھی ہوگی اور اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا اللہ، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میرے بعد آپ کو ایک عظیم خطیب ہمارے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سید سرکار ظہیر الدین باپو قادری، کیسے بیٹے بنا بیٹے ٹھیک ہے اجازت تمام حضرت تشریف۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آپ کو حضرت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو سماعت کرنی ہے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی پر گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو اور ان کے سامنے نصیحت کو دہراؤ، یاد دلاؤ، بھولا ہوا سبق ان کے سامنے ریپیٹ کرو، کیونکہ جب مومنوں کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے تنفع المؤمنین، کہ مومنوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ جب مومنوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا، نصیحت کبھی میرے آقا علیہ السلام نے ترک نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر عید کا موقع ہوتا تو خطبہ عیدین کے حوالے سے مومنوں کو نصیحت کی جاتی، جمعہ کا موقع ہوتا مومن جہاں جب جمع ہوتے تو دو خطبوں کے حوالے سے مومنوں کو نصیحت کی جاتی، حتیٰ کہ ظہر کی 4 رکعت ہے لیکن جمعہ میں 2 رکعت کر دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے قائم مقام خطبے کو قرار دیا گیا، اور خطبہ اتنا اہم کہ اس وقت نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہے، نہ اس وقت کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر اس وقت ذکر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ خطبہ اور نصیحت سننا یہ زبان کے ذکر سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کا انتقال ہوتا اور ابھی قبر کھودی جا رہی ہوتی، اس لیے کہ آج تو سہولت کا دور ہے، لوگ پہلے قبر کھودواتے اس کے بعد جنازے اٹھتے ہیں، اس وقت جو ہے کبھی کبھی قبر کھودنے میں تاخیر ہوتی، اللہ کے حبیب علیہ السلام جنازہ تیار ہوتا تب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی احد کے شہداء کے مزار پر تشریف لے جاتے، وہاں بھی لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی جنگ کا موقع ہوتا تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ غرض کے نصیحت کی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو چھوڑی جاتی ہو، ہر جگہ نصیحت کی جاتی تھی۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ جب بھی نکاح کی محفل سجتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دیتے، اور وہ خطبہ آج تک کے مسنون خطبے کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ الفاظ الگ الگ ہے موقع کی مناسبت سے، لیکن آپ جتنے خطبے اٹھا کر کے دیکھیں نکاح کے، ان تمام خطبوں کے اندر 3 آیتیں آپ کثرت سے دیکھیں گے، کبھی کوئی آیت بدل گئی،
لیکن یہ 3 آیتیں حضور علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. ایک آیت سورہ نساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیہ کریمہ یہ پڑھی جاتی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک آیہ کریمہ یہ پڑھی جاتی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ 3 آیہ کریمہ پڑھی جاتی, لیکن میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, آج بھی جب قاضی نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. کبھی آپ نے سوچا نکاح کا موقع ہے, نکاح ہو رہا ہے, لیکن نکاح کی فضیلت پر کوئی آیت نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کی فضیلت پر آیات موجود نہیں؟ احکامات نکاح پر کوئی آیت موجود نہیں؟ کیا قرآن مقدس کے اندر نکاح کے حوالے سے یہ آیت نہیں ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس کا تعلق نکاح سے ہے, نکاح کے عنوان سے ہے, لیکن یہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی کثرت کے ساتھ, بلکہ یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے. آپ غور کریں, اور تینوں آیتوں میں جو تعلق ہے اس میں اس کا آغاز ہو رہا ہے, یا ایھا الناس اتقوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. گویا کہ تینوں آیتوں میں اللہ کی خشیت کا ذکر ہے, اللہ کے خوف کا ذکر ہے, اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے. 3 آیتیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آخر اللہ سے ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ نکاح کا موقع ہے, نکاح کا تذکرہ بظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے. تو بہت نفیس نکتہ صوفیاء کرام اس سے یہ اخذ کرتے ہیں, 3 آیتیں اللہ کے خوف اور خشیت کے حوالے سے پڑھی جا رہی ہے, اور پھر گویا کہ بتایا جا رہا ہے آیتیں بھی 3 ہیں اور انسان کی زندگی کے ادوار بھی 3 ہیں. ایک تو نکاح کے پہلے کی زندگی, ایک تو نکاح کے بعد کی زندگی, اور ایک تو نکاح کرتے ہوئے کے حالات. گویا کہ کہا جا رہا ہے 3 آیتوں میں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور انسان کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا, نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا, اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. اب اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو ہم تینوں پس منظر اور پیش منظر پیش کریں گے. نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا, نکاح سے پہلے ڈرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تمہیں بیوی نہ ملے, لڑکوں کو کہا گیا, نوجوانوں کو کہا گیا, کمارے لڑکوں سے خطاب گویا کہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا, اور لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا. یعنی اگر تمہارے پاس بیوی نہ ہو, اور لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے پاس شوہر نہ ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس کی بھوک تمہیں زنا کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے, تمہیں بدکاری کے اڈے تک لے کر کے چلی جائے. نکاح سے پہلے بھی پاک دامن رہنا ہوگا, یعنی نہ لڑکے زنا کی طرف جائیں, نہ لڑکیاں زنا کی طرف جائیں, بلکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو, اپنے آپ پہ کنٹرول کرو. اور سن لو, کسی نیکی پر وہ صلہ نہیں ہے جو نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے پر صلہ ہے. مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور, کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور, کوئی کہتا ہے جنت اتنی دور, لیکن میرے مولا باب مدینۃ العلم سید السادات ابو الاولیاء خاتم الولایت مولائے کائنات سے کوئی پوچھتا ہے جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا صرف 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے. جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم نفس کی خواہشات پہ رکھ دے تو دوسرا قدم تیرا جنت میں پہنچ ہی جائے گا. نعرہ تکبیر,
خواہش پہ رکھنا تیرا کام ہے، دوسرا قدم جنت میں پہنچانا میرے مولا کے کرم پر ہوگا۔ کتنی قریب ہے جنت، جنت اتنی سستی نہیں، لیکن نفسانی خواہشات پر جو کنٹرول کر لے اللہ اسے کتنی جلدی جنت عطا کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی زنا کی طرف نہ جاؤ۔ تھوڑا میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ماحول دیکھیں، چونکہ ہم بہت گناہوں کے ماحول میں جی رہے ہیں، بہت بدی کے ماحول میں جی رہے ہیں، بہت برائیوں کے ماحول میں جی رہے ہیں، بڑے جرائم کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ اگر اس کو شر القرون کہہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے یہ بہت مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر گناہ، انسان کے بیڈ روم میں گناہ، گھر سے باہر نکلو تو گناہ، اللہ اکبر، گھروں کے باہر گناہ، گھروں کے اندر گناہ، کالج کی دہلیز پر پہنچ جاؤ تو گناہ، یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ تو گناہ، اللہ اکبر۔ اب تو گناہوں کے اندر انسان اتنا ڈوب چکا ہے کہ مسجد میں بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے دور میں ہم جی رہے ہیں، لیکن اس دور میں اگر کوئی اپنے آپ کے دامن کو، اپنے وجود کو گناہوں سے اللہ کی توفیق سے بچا لیتا ہے، وہ بندہ اپنے وقت کا صدیق ہے، صدیق، وہ بندہ اپنے وقت کا پرہیزگار اور متقی ہے، وہ بندہ اللہ والا ہے۔ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوس میں اس کو جنت دی جائے گی۔ بس کرنا کیا ہے، شادی سے پہلے بھی بدی سے بچو، شادی سے پہلے بھی بدکاری سے بچو، شادی سے پہلے بھی زنا سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اور بات یہ ہے، فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، گندے دوستوں کی وجہ سے، گندے ماحول کی وجہ سے 16 17 سال کی عمر میں میری قوم کے جوان بچے اور بچیاں بدی کی طرف جا رہے ہیں، بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا میں نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے زانی کے چہرے سے ایمان والوں کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ مومنوں کا جو نور مومنوں کے چہرے پہ مخصوص طور پہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں قسم قسم کے انسان ہیں، الگ الگ انسان ہیں۔ یورپ کا انسان الگ ہے، ایشیا کا انسان الگ ہے، افریقہ کا انسان الگ ہے، سب کی شکلیں جدا جدا ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے تو مومنانہ نور اس کے چہرے پہ جو رکھا گیا ہے، تو مومن کو دیکھو گے تو اس کے چہرے کے اندر ایک تازگی ہوگی، اس کے چہرے میں چمک ہوگی، اس کے چہرے پہ اجالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مومن اگر صدیق اکبر کی طرح گورا ہے تو بھی چہرہ چمکتا نظر آتا ہے، اور بلال کی طرح پکے کلر کا ہے تو بھی چہرہ چمکتا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث آدم۔ اگر مومن گناہ نہ کرے تو آنکھوں میں بھی چمک، چہرے پر بھی چمک، وجود پر بھی چمک، لیکن جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان کا نور اس کی پیشانی سے چھین لیا جاتا ہے، مومنوں کا نور اس کے چہرے سے چھین لیا جاتا ہے۔ آج یہ چہرے جو بالکل افسردہ فرسودہ چہرے، یہ جن کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، حالانکہ ایک سے ایک فیس واش استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک سے ایک صابن کا استعمال ہو رہا ہے، اچھی سے اچھی کریم کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 50 سال پہلے کون سا کریم تھا، 50 سال پہلے کون سا فیس واش تھا، 50 سال پہلے کون سے صابن تھے؟ لیکن آپ دیکھیں ہمارے بوڑھوں کے چہرے جو چمکتے تھے، آج جوانوں کے چہرے پہ وہ حسن نظر نہیں آتا۔ اتنے جتن کرنے کے باوجود بھی وجہ کیا تھی؟ وہ اگرچہ اللہ اکبر تمہاری طرح بہت پڑھے لکھے نہ تھے، تمہاری طرح بہت اچھے لباس نہ پہنتے تھے، تمہاری طرح بہت اچھی عمارتوں میں نہیں رہتے تھے، تمہاری طرح بہت بنا سنوار کر جملے نہیں کہتے تھے، مگر ان کے دامنوں پر پیوند تو تھے، مگر ان کے دامن گناہوں سے داغدار نہیں تھے، ان کے دامنوں پر گناہوں کے دھبے نہیں تھے، تو بڑھاپے میں بھی چہرے چمکتے تھے، اور صرف بڑھاپے میں نہیں بلکہ کفن میں بھی ان کے چہرے
تازہ گلاب کی طرح کھلتے نظر آتے تھے. اللہ اکبر. آج چہرے پہ جو ہوائیاں اڑ رہی ہے اس کی وجہ بدکاری ہے, اس کی وجہ زنا ہے. اور اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیا جاتا ہے, ایمان والوں کا نور اٹھا لیا جاتا ہے, ایمان والوں کا نور اچک لیا جاتا ہے. اب تم کتنے بھی جتن کرتے رہو, چمڑی کو سفید تو کر سکتے ہو لیکن چہرے کو نورانی نہیں کر سکتے, چہرے کو چمکدار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو پہلی نحوست چہرے پر آتی ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کی وجہ سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے, تنگی رزق کا شکار ہو جاتا ہے, روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. آج دیکھو تو صحیح, رات رات پر زنا دیکھنے والا جوان کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے کہ کوئی مجھے تعویذ دے دے تو میرے رزق میں برکت ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی وظیفہ کر رہا ہے, کوئی وظیفہ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کسی وظیفے کی تمہیں ضرورت نہیں, صرف گناہ چھوڑ دو, صرف گناہ چھوڑ دو. وظائف کرنے والوں گناہوں میں ڈوب کر وظائف کرنے والوں, آنکھوں کو آوارہ کر کے وظیفے کرنے والوں, پاپ کے اڈوں کو آباد کر کے وظیفے کرنے والوں, وظیفوں کا وہ مقام نہیں جو مقام گناہوں کو چھوڑ دینے کا, اللہ سے ڈرنے کا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا, گمان بھی نہیں جائے گا وہاں سے روزی ملے گی. روزی تنگ کر دی جاتی. آج تنگی رزق سے کون پریشان نہیں, کہیں ہم سے زنا تو نہیں ہو رہا. کچھ لوگ زنا کر رہے ہیں, کچھ لوگ زنا دیکھ رہے ہیں. اور بزرگوں نے فرمایا زنا دیکھنا زنا کرنے کے برابر ہے. جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, لیکن کیا زنا دیکھنے سے بھی بچے ہو؟ کہ اپنی آپ کو زنا دیکھنے سے بھی بچاتے ہو؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر کسی بزرگ کا تعویذ, کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ, کوئی قرآن مقدس کی سورت کی تلاوت آپ کی روزی میں برکت نہیں لا سکتی. کیونکہ جب محبوب نے کہہ دیا کہ روزی میں تنگی ہوگی تو ہوگی. ہم گھوم پھر رہے ہیں, ہم ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہیں, مختلف گلیوں میں پھرنے والوں, آؤ مصطفیٰ پیارے کی گلی میں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. ارے وہ گلی تو ایسی ہے کہ اس گلی کو جنت بھی اشتیاق کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور جس کو ان کی گلی نصیب ہو جائے وہ جنت سے بھی بے نیاز ہو کر کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے جب ان کی گلی میں جا کے جنت مل جاتی ہے تو روزی کیا چیز ہے, بلکہ یہ کہوں ان کی گلی میں جا کے خدا مل جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ کہیں گے ان کی گلی میں خدا ملتا. میں نے کہا قرآن کی آیت نے کیا نہیں کہا, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تم محمد عربی کے پاس جاؤ گے تو ضرور اللہ کو پالو گے, توبہ کرنے والا مہربان. اللہ. ان کی گلی میں تو خدا بھی ملتا ہے. روزی کیا چیز ہے, مال کیا چیز ہے, پیسہ کیا چیز ہے. لوگ کہتے ہیں آج ہم تنگی رزق کا شکار. وجہ کچھ لوگ تو کر رہے ہیں بدکاری, کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں بدکاری. بلکہ بدکاری دیکھنا تو بہت نحوست کی بات ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا نماز میں مزہ نہیں آتا, لطف نہیں آتا, دل نہیں لگتا. تو سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے. زانی کی آنکھ میں جھانک لو,
زانی کی آنکھ میں جھانک لو تو نماز کا مزہ چلا جاتا ہے. جو قوم خود زنا دیکھے وہ مسجد تک کیسے پہنچے؟ علماء تھک رہے ہیں تقریر کرتے کرتے نماز کی فضیلت پر. مسلمین کی آواز بیٹھ جا رہی ہے نماز کی دعوت دیتے دیتے. مسجد تک آتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ جو زانی کی آنکھ میں دیکھے اس سے نماز کی لذت چھینی جاتی ہے. جو خود زنا کرے وہ مسجد تک آ کیسے سکتا ہے؟ مسجد کی چوکھٹ تک کیسے؟ جب سب کے گھر میں جانے کی توفیق ہے تو رب کے گھر میں آنے کی توفیق کیوں نہیں؟ کہیں زنا کی طرف تو نہیں جا رہے ہو؟ اور قرآن تو زنا ہے. قرآن تو زنا کے قریب جانے سے منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت برا فحش برائی کا راستہ ہے. پہلی چیز نور چھینا جائے گا چہرے سے، دوسری چیز روزی چھینی جائے گی، اور تیسری چیز اللہ عمر سے برکت کو اٹھا لے گا. عمر کی برکت کاٹی جائے گی. 2 منٹ کی لذت کے لیے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے جوانوں سے کہہ دو زندگی کی کٹوتی ہوگی، زندگی گھٹا دی جائے گی، زندگی چھین لی جائے گی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا کی مصیبت ہے. ایک اور بات، جو نکاح سے پہلے بدی سے نہیں بچتے ان کو ایک سزا قدرت اور دیتی. دنیا میں 2% سے 3% لوگ ایسے ہیں جن کو قدرتی طور پر اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی. 2 سے 3% بس. باقی 97% لوگوں کو اولاد دیر سے اس لیے ہوتی ہے یا اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنے دامن کی حفاظت نہیں کی. یہ بات یاد رکھنا. 3% لوگ ایسے ہیں کہ قدرت کا امتحان ہے ان کے ساتھ. بس اس 3% ایسا نہیں کہ جس کو اولاد نہ آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ 3% میں ہو. جسے دیر سے آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھو، یا تو اس نے کسی عورت سے زنا کیا ہوگا اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے تاخیر سے، یا اپنے ہاتھوں سے زنا کیا ہوگا. آپ تصوف پڑھیں اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا چند لمحوں کی لذت کے لیے اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ رہے. اب آپ کہیں گے عورت سے زنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ سے زنا کیا ہے؟ چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ممبر پر میں کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ مجبور ہوں، مجھے شوق نہیں، میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنے سے اگر بڑوں کی وجہ سے میں شرما جاؤں تو وہ تو کنویں میں گر جائے گا. مجھے نہیں پتا میرے اٹھنے کے بعد مجھے کون کیا بولے گا، میں نے اس کی پرواہ برسوں پہلے چھوڑ دی ہے. میں بس اتنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچا لے. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، جن کے ہاتھوں کو حمل ہوگا. اللہ اکبر. کیا رسوائی ہوگی، کیا ذلت ہوگی. تنہائی میں ہاتھ سے زنا کرنے والے جوان، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں میں چھپ کر زنا کرنے والے جوان، کمروں کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو صحیح. جہاں انبیاء موجود ہوں گے، جہاں صحابہ موجود ہوں گے، جہاں اولیاء موجود ہوں گے، وہاں تیرے ہاتھ حمل سے ہوں گے. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا حضور ہاتھ حمل سے کیسے ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مشت زنی کرنے والے لوگ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کرنے والے لوگ، اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ، ان کے ہاتھ زانی ہوں گے، ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے سوچو. اللہ اکبر. پیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، محبوب باپو جیسے لوگ موجود ہوں، ظہیر باپو جیسے لوگ موجود ہوں، دادا باپو جیسے لوگ موجود ہوں، اور کسی کی یہ کمپلین کی جائے کہ یہ مشت زنی کرتا ہے، اس کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اپنے پیروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرنا
کرنے والے جب قدرت کے سامنے تیرے ہاتھ حاملہ کی شکل میں لائے جائیں گے، اس وقت تیری آخرت کی تباہی کا کیا ہوگا، تیری آخرت کی بربادی کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے جوانوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، سرمایہ جوانی گٹروں میں بہانے کے لیے تو نہیں، سرمایہ جوانی ضائع کرنے کے لیے تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ گندی فلمیں اس راستے پر پہنچاتی ہے، زنا کے مناظر اس راستے پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ برائی آج سے 10-20 سال 50 سال پہلے ہمارے سماج میں نہیں تھی، لیکن جب سے آنکھیں آوارہ کر دی گئی، جب سے آنکھوں کو آوارہ کر دیا گیا، جو جی میں آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا، اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی حاجت نہیں ہے، ہو سکے تو بکری کا دودھ، بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ۔ اگر تجھے دودھ دونا نہیں ہے بکری کا، تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچ۔ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں، اگر ہو سکے تو عورتوں کے کپڑے جو راستے میں سوکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے بچا کر۔ یہ تقوی سے قریب ہے۔ جو مذہب عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑے دیکھنے سے بچنے کے لیے تجھے کہتا ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، وہ مذہب اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا گیا، انسان کے ایک قطرے میں لاکھوں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو جب کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہے تو اس ایک ایک قطرے میں جتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، وہ سارے بچوں کے قتل کا الزام اس کے سر پہ آتا ہے۔ جس نے اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کیا، ہاتھ سے زنا کیا، مشت زنی کی، اور وہ سارے لاکھوں بچے ایک مرتبہ اگر ایسا کیا تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے۔ جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، جو سائنس پڑھتے انہیں پتا ہے، اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک قطرے میں کتنے لاکھ بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے کروڑوں بچے اگر کوئی ایک بار بھی یہ گناہ کرے، بغیر سر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، مولا اس سے پوچھ ہم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں نالی میں بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں گٹر میں بہا دیا تھا۔ میری قوم کے جوانوں، پہلے تو تمہارا دماغ، تمہارا قوت حافظہ اس سے ضائع ہوگا، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر پڑے گا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا، اگر پتہ کھڑکے گا تو بھی دل دھک دھک کرنے لگے گا۔ کتنے نقصانات ہیں، اور بلکہ یہ جرم کرنے والا چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ کبھی اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ 5 سال بعد کروں گا، کبھی کہتا ہے، اسی طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کو بھی پاک دامن رکھو، بچا کر کے رکھو، محفوظ رکھو، حفاظت کر کے رکھو۔ بدی کی تیسری شکل ہے، اس کو بھی اشارتاً پیش کر کے گزرتے، ایک تو زنا، ایک تو ہاتھ کا گناہ، اور تیسرا مردوں کا مردوں کے ساتھ بدی کرنا۔ یہ ان دونوں سے زیادہ سخت تر ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کریں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ بدی کریں، یعنی قوم لوط جیسا عمل کریں، وہ کہیں بھی مریں گے تو رات ان کی قبر میں نہیں گزرے گی، فرشتے اس کو وہاں سے نکالیں گے اور نکال کر وہاں اس کا لاشا لے جا کر کے پھینک دیں گے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ اونا میں مرا تو اونا میں قبر میں وہ نہیں رہے گا، مدینہ منورہ میں مرا تو مدینہ منورہ میں قبر میں نہیں رہے گا، مکہ المکرمہ میں مرا تو مکہ المکرمہ میں قبر میں نہیں رہے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو صوفیہ نے چیلنج سے کہا ہے، جس کے بارے میں تو یہ مشہور ہو کہ یہ بدی کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ
ساتھ یا کسی عورت کے بارے میں کہ عورتوں سے بدی کرتی ہے، اس کی قبر رات کو دفن کر کے صبح کھول کے دیکھو تو پتا چلے کہ قبر میں ہے کون۔ اور اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا اللہ اکبر کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، یعنی جانوروں کے نر کے ساتھ یہ فعل نہیں کرتے۔ جانوروں میں ایک ہی جانور یہ کام کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ کام کرنے والا مرنے کے بعد سور بنا دیا جاتا ہے، اس کی شکل سور کی شکل سے بدل دی جاتی ہے۔ کتنا نقصان ہے، کس قدر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے بدی سے بچو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ تو شادی سے پہلے گناہ سے بچو، اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا کس طرح سے انجام ہے۔ اب یہ تو دنیا کا انجام ہوا، یہ تو دنیا کی چند چیزیں ہوئی۔ اگر دنیا کے اندر جو نحوست پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں بتائی جائے تو بہت وقت جاتا ہے، لیکن میں ان سب پر نہیں جاتا، اس لیے کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، آپ کے سامنے آگے کی گفتگو بھی کرنا ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا جرم کرے، کوئی کتنا بڑا پاپ کرے، کوئی کیسا ہی گناہ کرے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ استغفار کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے جو فعل میں گرفتار تھے اس کے لیے اپنے اللہ سے عہد کر لو، اب اس راستے پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اسی سوراخ سے، اسی راستے سے بکری کے تھن میں نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ سے نکلنے والا دوبارہ اس راستے پر نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، اس کے چہرے کا نور بھی لوٹاتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت بھی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ اس کو وقار بھی دیتا ہے، اللہ اس کو شان و شوکت بھی عطا کرتا ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، اگر احساس ہے میرے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، ورنہ سن لو حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہر قرض لیا ہوا قرض لینے والا اپنی مرضی سے لوٹاتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ کرو گے، تمہارے خاندان کی کسی لڑکی سے وہ قرض خود بخود ادا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا پاک دامن رہو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہے گی، پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی، پاک دامن رہو، تمہاری بہنیں پاک دامن رہے گی۔ اگر آج کے پرفتن دور میں ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ، اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، حالانکہ گفتگو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ طویل ہو رہی ہے، مجھے 2 آیتوں پر اور بھی گفتگو کرنا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، آج کل کے جوان یہ سوچتے ہیں کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کو تکتا پھروں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مارو گے، اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے، تمہارا شیش محل چکنا چور ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے اگر خود کی بیٹیاں بچانا ہے نا تو دوسروں کی بیٹیوں کی آبرو پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا، دوسری جگہ کبھی منہ نہیں ڈالنا، عزت بچانے والے بنو۔ میں پوچھتا ہوں، آج مسلم جوان کسی پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، آپ کی اپنی تاریخ تو پڑھو، ہندوستان کیوں آئے تھے؟ ہندوستان مسجدیں بنانے آئے تھے، ہندوستان خانقاہیں بنانے آئے تھے، ہندوستان میں مدرسے بنانے آئے تھے، ہندوستان میں تم نے پہلی بار قدم کیوں رکھا تھا؟ ہندوستان میں تم اس لیے آئے تھے، ایک بیٹی کی آبرو لوٹی گئی تھی اور اس کی ماں نے خط لکھا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو لوٹی گئی ہے، تو مسلمانوں نے کہا تھا بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہم جیسے کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت بچاتے ہیں، ویسے جو کلمہ نہیں پڑھتے
ان کی عزت کو بھی ویسے ہی بچایا کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کا بلند مقام ہے، اور یہ تصور مسلمانوں کو کہاں سے ملا تھا؟ جب حاتم طائی جیسے کافر کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر کے بغیر دوپٹے کے لائی گئی تھی۔ اللہ اکبر! ایک تو بڑا نام تھا حاتم طائی کا، دوسرا اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیر تھی اور وہ دوپٹے کے بغیر تھی، تو تاریخ کے اوراق گواہ ہے، پشت زمین نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اس کے سر پہ چادر ڈالا تھا۔ کہاں گئی وہ فکر، کہاں گئی وہ سوچ؟ اسلام صرف داڑھی ٹوپی کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام صرف مالا جپنے کی بات کرنے نہیں آیا، اسلام تو بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دیتا ہے، اسلام تو بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آج مسلمانوں کی فکر کہاں چلی گئی؟ آوارگی اس حد کو پہنچی، دوست کی بہن بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، آوارگی اس حد تک پہنچی کہ بھابیوں پر بھی پاپ کی نظر ہے۔ میں کھل کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن یاد رکھنا کتنے خاندان ایسے ہیں جہاں بھائی کی وجہ سے بھائی کا گھر لٹ گیا، جہاں سسر کی وجہ سے بہو کا گھر لٹ گیا۔ یہ صورتحال ہے، وجہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، اللہ کی خشیت دلوں سے نکل گئی۔ ہر سال عمرہ کر کے اپنے پاپ پر پردے نہیں ڈال سکتے، ہر سال حج کو جا کر کے اپنے عیبوں پہ پردے نہیں ڈال سکتے۔ واللہ اگر کسی کو پوری زندگی کعبہ دیکھنے کو نہ ملے اور وہ اپنی زندگی کے اندر آنکھوں پہ کنٹرول کر لے، تو وہ اس پاپی کعبہ دیکھنے والے سے بہتر ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی خوبصورت عورت، اجنبی عورت، نامحرم عورت کسی کے سامنے آئے اور وہ اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور اسی وقت 300 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن گناہ آنکھوں پر سے کنٹرول ختم ہو گیا، اسی لیے عبادت کی لذت نہیں، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق نہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ آنکھوں پہ کنٹرول کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد ہے، اگر کوئی نظر آ جائے اور تنہا ہو تو جیسے بلی چھچڑے میں نیت ڈالتی ہے، ویسے آج کے نوجوان لڑکوں کی پوزیشن ہوگی۔ میرے جملے سخت ہو تو معاف کرنا، اس لیے کہ ہیرو کو یہی کرتے دے، ہیرو سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم سے ہیرو کو کیا تعلق؟ وہ نچنیاں، وہ زانی، وہ شرابی، اس کی اوقات کیا ہے؟ تم اپنی حیثیت تو دے۔ ہیرو چاہے کوئی کمار ہو، چاہے کوئی خان ہو، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق تو مدینے کی سرکار سے ہے، آپ کا تعلق تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اگر کوئی خان صاحب ہیرو بن کر آتے ہیں، ہم انہیں جوتیوں پہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی خان کو نہیں جانتے، ہمیں کسی خان سے کیا لینا۔ ہاں اگر کوئی خان ہے کسی سے پیار کرتے تو وہ احمد رضا خان ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اس لیے کہ اور خان زنا کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ خان مدینے کی طرف لے جاتے ہوئے کہتا ہے، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گئے۔ اور خان صاحب آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں، یہ ایسا خانے کہتا ہے کہ دل ہے وہ دل
جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور خان صاحب لڑکیوں کو دل دینے کی بات کرتے ہیں، یہ کیسا خان ہے جو کہتا ہے دل کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ وہ شراب کی بات نہیں کرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ وہ کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ محبوب کی گلی کی بات کرتا ہے۔ ہاں اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم جو ہے وہ تعصب نہیں کرتے، کوئی خان صاحب غلطی کرے جوتے کی نوک پہ کیونکہ وہ زنا کی طرف لے جائے، نقل نہیں کرنا اس پاپی کی، اس کی اوقات کیا ہے۔ آپ نبی کے غلام ہو، آنکھوں کی حفاظت سیکھو، کسی کی نقل غلط کام میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی بہت بڑی ہستی بھی غلط کام کرے تو اسلام کہتا ہے اس کی بھی نقل نہیں کرنی۔ ہمارے لیے آئیڈیل نہ ابا کو بنایا نہ اماں کو بنایا، آئیڈیل نہ پیر کو بنایا نہ استاد کو بنایا نہ امام کو آئیڈیل بنایا۔ کیوں؟ قدرت جانتی ہے کمزوری میں نے سب میں رکھی ہے، چلتے چلتے پیر پھسل جائیں گے تو اس کا پھسلے گا تو اس کا بھی پھسلے ہے نا، اس کا۔ آپ دیکھنا بتا نقل آدمی کیسے کرتا ہے۔ آپ جم جاتے ہو؟ نہیں جاتے ہو تو کہتا ہوں جایا کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی فٹنس کے بارے میں جب میں نے پڑھا 63 سال میں بھی حضور علیہ السلام کا پیٹ باہر نہیں تھا، اور 63 سال میں بھی حضور بالکل 35 سال کے جوانوں کی طرح دکھتے تھے۔ جاؤ منع تھوڑی کرتا اسلام۔ 80 سال کی عمر میں صحابہ نے جنگیں کی اور ان کی تلوار اب کے 30 سال کے لڑکے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں یہ کہتا ہوں کمزور اتنے ہو گئے، اس لیے کہ گٹکا کھاؤ گے، سگریٹ پیو گے، صحت کا انجام کیا ہے نا، صحت کو تباہ کرو، شراب پیو گے صحت کو تباہ کرو گے۔ مولا کائنات آخری عمر تک تلوار ہاتھ میں رہی، امام حسین آخری عمر تک تلوار ہاتھ میں رہی، امام حسن ہے نا۔ لیکن اس دور میں ضرورت تھی، میں آج تلوار اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فٹنس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کا ماحول ہی اتنا اچھا ہے، یہاں ڈنڈا بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں تو قلم کی ضرورت ہے۔ یہاں تو اس لیے کہ جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام قلم بھی کر سکتی، اس سے بڑا کام قلم کرتی ہے نا۔ لیکن جہاں ضرورت تھی وہاں اٹھایا نا، اٹھانے والوں نے وہاں ضرورت، میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی اگر کوئی کہے کہ نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ ترغیب دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اٹھا لو، یہ بھی نہیں کہتا انکار، میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے عشاء پڑھ لی ان پر عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہے آج کی، جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں پڑھنا ہے نا، یہی تو ہے نا۔ جو کھانا کھا چکے انہیں کھانے کی کوئی دعوت ہی نہیں، جو نہیں کھاتے ہیں انہوں نے کھانا ہے۔ شریفوں کا تو مزاج ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ ترغیب دے رہا ہوں، بات نکل آئی تو عرض کر رہا ہوں ان کی فٹنس کتنی تھی۔ نہیں جاتے ہو جم جاؤ، نکالو ٹائم اپنی صحت کے لیے نکالو، آخری وقت تک فٹ رہو۔ اب تو یہ ہو گیا کہ 40 سال کے بعد کرسی پہ ہم آ جاتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے یہ حالات ہمارے ہو گئے، کیوں ہم نے صحت کا خیال نہیں کیا، کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات نکل آئی، میں تو لڑکوں کو کہتا ہوں جوانوں کو، میرے شہر میں نے کہا جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، فٹ رہو۔ اگر کوئی اس نیت سے جم کرتا ہے کہ میں آخری وقت تک رکوع سجدے والی نماز پڑھوں گا تو اس کا جم جانا بھی عبادت ہے، اس کا ڈمبل اٹھانا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں بوجھ نہیں بنوں گا، بوجھ اٹھاؤں گا۔ 40 سال کے لوگ آج کرسی بیٹھ کے مجبوراً گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، صحیح۔ غریب نواز نے 60 سال میں پہلا نکاح کیا، ہاں آج ہے کوئی ایسا اپنا بڈھا جو 60 سال میں نکاح کرے؟
بھئی بات ہنسنے کی نہیں، بات صحیح کہو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، جبکہ 60 سال میں گودے بھی سوکھ رہے آج۔ ہاں 60 سال میں آج گودے بھی، وجہ صحت پہ توجہ نہیں۔ حضور علیہ السلام اتنے طاقتور تھے، ان کے پاس صرف چرواہے نہیں آئے، ان کے پاس صرف شکاری نہیں آئے، وہ عرب کے لوگ تھے نا کچھ، ان کا دماغ ہی ایسا تھا۔ ایک پہلوان آیا، اس کا نام تھا رکانہ پہلوان، اور وہ اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہوتا اور اس کو 100 لوگ ایک ساتھ کھینچتے اس چمڑے کو، تو چمڑا پھٹ جاتا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا۔ جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کے اسلام قبول کرنا تھا کر لیا، جنہوں نے سورج کو پلٹنے پہ اسلام قبول کرنا تھا کر لیا، جنہوں نے جابر کے گھر کے بچوں کو زندہ دیکھ کے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، کہ کسی نے کردار دیکھ کر مسلمان، وہ کہا میں تو پہلوان ہوں، جب تک مجھے پچھاڑو گے نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے کہا پھر آ میدان میں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تسبیح مصلی کی دعوت لے کے آؤں نا، حضور علیہ السلام نے پہلوان رکانہ کو کہا اور وہ آیا، اور تاریخ گواہ میرے نبی نے ایک ہی بار میں اس کو پچھاڑ کر اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ حضور کی شان یہ، اور اب میں بات آگے کیسے بڑھاؤں، میرا دل کھچ رہا ہے نبی کے پہلوان کی طرف، میرا دل کھچ رہا ہے نبی کے پہلوان کی طرف۔ لوگ پہلوانی پہ ناز کرتے، ایک پہلوان علی کے مقابلے میں بھی آیا تھا جس کو دنیا مرحب کہتی ہے، مرحب اتنا بڑا پہلوان تھا 1000 کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا آج میں اس کو بھیجوں گا جو کرار ہے، کرار غیر فرار ہے۔ علی گئے اور مولا سے کہا نیچے آ، اس نے کہا میرا نام مرحب ہے، مرحب۔ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سفید داڑھی سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، آزا کی کمزوری بوڑھا کرتی ہے، اور علی وہ جوان ہے، میرے نبی نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ وہ نیچے آیا، ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کیے، بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہم سارا روحانیت پہ ڈالتے معاملہ ہے نا، لیکن میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک بار اور بولو، آپ بولو گے یہاں تقریر کرو گے کیا؟ نہیں نا، میں کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بو تراب کا ہے مٹی پہ لیٹنے کی وجہ سے، لیکن ٹکڑے کرنے کی وجہ سے حیدر کرار کا ہے۔ ابھی ذکر بو ترابی نہیں ہے، ابھی ذکر حیدر کراری ہو رہا ہے، اس لیے کہ بات طاقت کی، تو روحانیت کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے مولا علی کے بارے میں تو موٹے موٹے بازو تھے، چوڑا سینہ تھا، بڑی بڑی داڑھی تھی جو پورے چہرے کو گھیر لیا کرتی تھی، اور جب چلتے تھے تو لوگوں کے کلیجے کانپتے تھے۔ کل چلنے پہ کانپتے، آج نام پہ لوگوں کے کلیجے تھے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ بازوؤں کی طاقت بھی تھی نا، خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑا، ایک ہاتھ سے، تو بات دور نکلی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی نقل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، کوئی آئیڈیل ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بات وجہ جم جاتے ہو تو کسی نے کہا ہی نہیں، کیونکہ شرمایا سوچا شاید میں یہ کہوں گا نہ جایا کرو، میں کہتا ہوں بالکل جاؤ، 1 گھنٹہ جم جاؤ جسم بنانے کے لیے، 10 منٹ مسجد میں آؤ جسم بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بچانے نہیں آؤ گے تو اسی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، پھر
قبر کے کیڑوں سے بچانا ہے، جسم کو مضبوط کرنا ہے جم جائیے، اور جسم کو قبر میں بچانا ہے تو مسجد میں آئیے، سبحان اللہ، دونوں کام کیجیے، بہت اچھا کیجیے۔ لیکن یاد رکھنا جب بازو مضبوط ہو جائے نا تو آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہن کے محلے میں غرغراتے مت پھرنا، واہ 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 واہ، اس لیے کہ طاقت پر غرور کرنے والے اللہ والے نہیں ہوتے، طاقت ملنے کے بعد عاجزی کرنے والے اللہ والے۔ اور اگر طاقت مل جائے تو کسی کو دھکے دیتے مت پھرنا، طاقت مل جائے تو کمزوروں کو اٹھانے والے بننا، کسی اندھے کو لات مارنے والے مت بننا، اندھے کو راستہ پار کرانے والا بننا، کسی مظلوم پر مزید ظلم کرنے والے مت بننا، مظلوم کی فریاد کو پورا کرنے والے بننا۔ بہرحال تو آپ جم اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب استاد وزن اٹھاتا ہے تو اس کا منہ ایسے بگڑتا ہے، ٹھیک، وہ اٹھاتا ہے 50 کلو کا تو اس کا منہ ایسے بگڑتا ہے، شاگرد پہلے دن اٹھاتا ہے 5 کلو کا تو وہ بھی منہ ایسے بگڑتا ہے۔ میں نے جم میں سوچا یا اللہ یہ 5 کلو پہ منہ کیوں بگڑ رہا ہے، جبکہ وہ 50 کلو اٹھا رہا تھا، میں 5 کلو اٹھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا وہ ایسے منہ بگاڑتا ہے، تو میرے جو دیگر ساتھی تھے وہ بھی ایسے منہ بگاڑ رہے تھے، لیکن مجھ پر کوئی اس کا اثر نہیں تھا کہ 5 کلو کا وزن منہ کیسے بگڑ سکتا ہے اس پر۔ تو میں نے بہت غور کیا کہ یہ لوگ جو منہ بگاڑ رہے ہیں اب ان کی عادت پڑے گی ایسی جب یہ وزن اٹھائیں گے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ منہ بگاڑنے کا تعلق وزن سے نہیں ہے۔ تیرے پاس تو 5 ہی کلو ہے نا، وہ 50 کلو کا اٹھا رہا ہے یا 100 کلو کا اٹھا رہا ہے، تو آدمی نقل کرنے میں کبھی کبھی لاشعوری طور پر غلط باتیں بھی لے لیتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے استاد کو آئیڈیل نہیں بنایا، باپ کو نہیں بنایا، ماں کو نہیں بنایا، پیر کو نہیں بنایا۔ قدرت جانتی ہے کوئی غیر معصوم پیر کبھی بھی پھسلے گا تو پیچھے چلنے والے کا بھی پھسلے گا، ہے نا، یہ غلط کرے گا تو پیچھے چلنے والا بھی غلط۔ اللہ نے آئیڈیل ایک کو بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آئیڈیل تمہارے لیے تمہارے نبی ہے جس کو ایسا معصوم بنایا کہ صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنا کر کے بھیجا۔ غلطی اور گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا۔ ارے وہ تو وہ ہے، اگر وہ کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی بھی نہیں بیٹھتی، یہ سنیوں کا نظریہ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب وہ اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کے قدم نہیں بیٹھتے تو بیٹی کے قدم کیسے بیٹھتے؟ جو نبی کی بیٹی کو خطا پر کہتے مطلقاً، وہ کہیں نہ کہیں نبی کی معصومیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، جو ابھی باپو پڑھ رہے تھے انہوں نے نہیں پڑھا وہ شعر، پتہ نہیں وقت کی قلت تھی، عرض کیا ہے کہ عصمتوں کی گود میں پلی، عصمتوں کی، کیونکہ ان کے بابا سید المعصومین تھے، عصمتوں کی گود میں پلی، خطاؤں سے بری ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عصمتوں کی، سبحان اللہ، عصمتوں کی گود میں پلی۔ بہرحال تو حضور سید المعصومین ہے، اسی لیے آئیڈیل ان کو بنایا۔ وہ مسکراتے ہیں تو ان جیسا کوئی مسکرا ہی نہیں سکتا، اور وہ بالکل اسی جگہ مسکراتے جہاں مسکرانا چاہیے، لیکن بڑے سے بڑا شریف آدمی بھی کبھی کبھی وہاں مسکرا دیتا ہے جہاں اس کو مسکرانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے آئیڈیل کون ہے؟ حضور۔ تو حضور کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ہیروں کو کیوں بناتے، نچنیوں کو؟ اس نے شراب پی تو میں بھی پیوں گا، وہ ایسے مٹک کے چلا تو میں بھی چلوں گا، اس نے زنا کیا تو میں بھی کروں گا، وہ لڑکی کو فلم میں لے کے بھاگ رہے تو اس پر میں بھی۔ یہ کیا آئیڈیل حضور ہیں بے شک، جن کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی حیا کا عالم یہ تھا، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ایسے حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے حیا کرتی ہیں۔ ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیروں کے تلووں کو
بہت سارے اکثر صحابہ نے نہیں دیکھا تھا. کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے پیر لمبے ہی نہیں کیے تھے لوگوں کے سامنے. وہ لوگوں کے سامنے پیر دراز کرنے سے بھی حیا کرتے تھے. ان کو ناک چھنکتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. کیا حیا کا عالم تھا کہ کبھی انہوں نے لوگوں کے سامنے ناک بھی نہیں چھنکی. اللہ اکبر. ان کی ڈکار کی آواز کبھی کسی کے کانوں میں نہیں پہنچی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ڈکار نہیں لیا. آپ اندازہ تو فرمائیں حضور علیہ السلام کیسے آئیڈیل ہے. ایسی ہستی کو چھوڑ کر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کہتے ہیں آقا تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. انہیں غصہ وہی آیا جہاں آنا تھا، انہوں نے وہی مسکرایا جہاں مسکرانا تھا. انہوں نے وہی استراحت فرمایا جہاں استراحت فرمانا تھا. وہ وہی تشریف لے گئے جہاں ان کو تشریف لے جانا تھا. وہ وہی بیٹھ گئے جہاں انہیں بیٹھ جانا تھا. وہ وہی کھڑے ہو گئے جہاں انہیں کھڑے ہو جانا تھا. وہ وہی رو پڑے جہاں رونا جو ہے وہ بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا ہنر تھا، بہت بڑا اخلاق تھا. اللہ اکبر. ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو اختیار کرو. بات آنکھوں پر چل رہی تھی، میں ایک بات عرض کرنے جا رہا تھا. آج آنکھوں کو آوارہ کیا اور اس کو فیشن کا نام دیتے ہو. آؤ ہماری آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا. تنہا کسی لڑکی کو دیکھا جاتے دل کے اندر پاپ آ گیا، دل کے اندر جرائم نائی. تم بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے. ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ نے غوث پاک کی محفل بھی رکھی ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے صلاح الدین کون تھے؟ غوث پاک کے مرید تھے صلاح الدین. سبحان اللہ. لوگوں کو قادری بننے کا ہے شوق بڑا، لیکن قادریت پتہ ہی نہیں آج تک کیا ہے. ہاں صلاح الدین قادری تھے اور ڈبل قادری تھے. میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ ڈبل قادری اس اعتبار سے کہ بچپن میں غوث پاک کے مرید ہوئے. جب جوان ہوئے تو غوث پاک کے شہزادے کے پاس سید عبدالرزاق تاج الاولیاء کے پاس ہے. کہا حضور بچپنے میں آپ کے والد بڑے پیر صاحب کا مرید تھا، لیکن اب شعور آ گیا تو سوچتا ہوں کہ تجدید کر لوں. ان کے ہاتھ میں مرید ہوئے سے ڈبل قادری. اب بات صلاح الدین کا ہی تو عرض کرتا ہوں کہ ان کے جب بچے تھے ان کے والد ان کو لے گئے تھے غوث پاک کے پاس. غوث پاک نے کہا سرکار دعا کر دو. سرکار غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گلے پہ بھی ہاتھ رکھا اور گلے پہ اور گردن پہ ہاتھ پھیر کے دعا کرتے ہیں اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے گا کہ قیامت تک اس کی کارناموں کے گلگلے رہیں گے. دعا میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب اللہ والے آیا کرے تو دعا کروایا کرو، اس لیے کہ سینکڑوں سال کی محنت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. آپ کسی بھی مضبوط کام کرنے والے کو دیکھیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، ان کے والد کو ان کے دادا مولا علی کے پاس لے جاتے تھے. ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے علی پاک نے دعا کی. اس دعا کی برکت آج تک نظر آ رہی ہے نا. دیکھ رہے ہو کوئی بھی دیکھ لیں آپ، کسی بھی کتنوں کے نام پڑھوں پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا. جب تک اللہ والے کی دعا نہیں ہوتی انسان ترقی نہیں کرتا. ہاں یاد رکھنا محنت کر کے آدمی وہاں نہیں پہنچتا جہاں دعا سے پہنچتا. ہاں محنت کرنے والوں کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن دعا والوں کو دعا گرنے سے بچا لیا کرو. اس لیے دعا لیا کرو اللہ والوں، بد دعا نہ لیا کرو. اور پھر غوث پاک کی دعا جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب وہ خود دعا کرتے ہوں گے تو دعا کا مقام کیا ہوتا ہوگا. میرے مرشد غوث پاک نے دعا کر دی اور جب دعا کی تو پھر صلاح الدین ہو گئے بڑے، اور بڑے ہونے کے بعد صلاح الدین نے بہت جنگیں کی. ہزاروں کے مجمع میں اکیلے گھس جاتے تھے لیکن نکل آتے تھے. جب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے بعد جب بستر پہ مرض وصال میں بستر پہ لیٹے تو ماننے والے قریب آ کے کہتے ہیں سلطان پوری زندگی تو موت کے منہ میں گیا لیکن بچ کے واپس آیا، تیری گردن پہ کوئی تلوار نہ چل سکی. سلطان لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پوری زندگی شہادت کی تمنا لے کر میدان میں جاتا تھا لیکن میری گردن
گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی تھی، کیونکہ میری گردن پر میرے مرشد غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا تھا۔ امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا۔ عرض یہ کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، بیت المقدس کی کامیابی اور بازیابی کے لیے نکلے، یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک اس مرتبہ فتح ہوا جب نبی کے تیار کردہ لوگ آئے، اور دوسری مرتبہ اس وقت فتح ہوا جب غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگ آئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ کردار بنائے جاتے ہیں، کردار سکھائے جاتے ہیں، انسان سازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو سلطان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، سلیبیوں کو بہت درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جانتے تھے اب مسلمان میدان میں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ ٹیلنٹ عطا کیا ہے، اس قوم کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، جب یہ آئے تو پھر کوئی ٹک نہیں پاتا۔ اسی لیے باطل کا طریقہ کیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا طریقہ کیا ہے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تلواروں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ میزائلوں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ بموں سے نہیں ڈراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے۔ اگر مر جائیں اللہ کی راہ میں تو قرآن زندگی کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے جسے شہید کی موت کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو شہادت کی عظمت پتہ چل جائے تو پھر اللہ اکبر، دنیا میں انقلاب ہی انقلاب ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، باطل آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہتھیار کا استعمال نہیں بلکہ عورت کا استعمال، حسن کا استعمال، شراب کا استعمال، گناہ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے کی تکلیفیں جب مشن سے لوگوں کو نہ ہٹائیں تو ان کے راستے میں شراب اور شباب بچھا دیا جائے، تو جو تکلیف اور مصیبتوں سے نہیں بھاگتے وہ لوگ عیش پرستی کی وجہ سے اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں، اپنے مشن کو فراموش کر جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں، ہمیں مشن سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ شراب و شباب کا استعمال کیا گیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج جو جانوروں سے بدتر تمہارے حالات ہیں، آج جو بے اوقت ہو کر رہ گئے ہو، آج جو بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم شراب و شباب کی طرف گئے۔ نکل آؤ شراب سے، نکل آؤ شباب سے۔ صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا کہ ہزاروں ہتھیار کی جھنکار مسلمانوں کو وہ تباہی پر نہیں لا سکتی جو شراب اور شباب مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، احساس کرو، سوچو، غور کرو، چند منٹ کے چند لمحات کی لذتوں کی وجہ سے پوری قوم کا سودا نہ کرو، پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ نہ پہنچاؤ۔ تو صلاح الدین ایوبی جب مشن پہ نکلے تھے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے، تو اسلام دشمن طاقتوں نے ارد گرد صلاح الدین کے ارد گرد لڑکیوں کا جال بچھا دیا۔ اب ذرا دیکھنا، اگر وہ ہماری طرح ہوتے، ان کی تربیت نہ کی گئی ہوتی، قادریت کا فیضان ان کی آنکھ اور ان کے دل پر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، سلطان کو شکار کرنا تھا، سلطان شکار کر رہے تھے اس لیے کہ جنگل میں تھے، شکار کرتے کرتے سلطان جنگل میں اللہ اکبر اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتے ہیں، اور دور نکل گئے تو بالکل جو ہے وہ ساتھی بچھڑ گئے اور وہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بڑا شیر دل تھا سلطان، سلطان بہت طاقتور، اللہ نے اس کو بہت قوت دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو قادری جو ہو پھر وہ بے خوف ہی تو ہوگا، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا لنت المنالی، میرے مرید گھبرانا مت،
میرے مرید ڈرنا مت. قادریوں کے ڈر کیسا؟ سیاسی لیڈروں سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ بیماریوں سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ مندی سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ مطلب قادریت میں ڈوبے نہیں، اسی لیے ڈر ہے. جس دن قادریت دل میں بیٹھ جائے کسی سے نہیں ڈرو. وہ ٹیپو سلطان اتنا بے جگر تھا، تحقیق کرو قادری سلسلے میں مرید تھا. بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا پکا اور ایسا کٹر قادری تھا وہ ٹیپو سلطان، جس کو دنیا کہتی ہے جس نے اپنی تلوار پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ لکھا ہے. سبحان اللہ. جب تک سلطان حیات رہے انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان شہید ہوئے تھے تو اس کی لاش سے بھی انگریز ڈر رہا تھا. آج چوہوں سے ڈرتے ہو کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. چپکلی سے ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نکل جائے تو انسان مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو آدمی بے خوف ہو. بہت خوب. اور اسی کا نام قادریت ہے کہ سب تم سے ڈرے، تم اللہ سے ڈرو. واہ 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 واہ. غوث پاک کتنے بے خوف تھے. منبر پہ کھڑے ہو کے بادشاہ کو چیلنج کرتے تھے، سیدھے رہ. آج تو محلے کے کارپوریٹر کو نہیں کہہ سکتے سیدھے رہ. ہاں، اور وہاں بادشاہ کو کہتے تھے سیدھے رہ ورنہ تیری اوقات یاد دلا دوں گا. ہمیں کوئی 2 کوڑی کا تحفہ لا کے دے دے تو آدھا جھک جاتے اس کے سامنے. بادشاہ لے کر آیا تحفہ، سونے کی اشرفیاں لے کر آیا. حضور لے لو، کہا لے جا، میں نہیں لیتا. یہ جگر تو چاہیے نا. جس کے دل کا کنیکشن قدرت سے جڑتا ہے وہ یوں بے نیاز ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں یہ نہیں کہتا تحفہ نہ لیا کرو، لیکن حلال حرام دیکھ کے لیا کرو. بہت اچھے. حلال ہوا کرے تو لے لو، حرام ہوا تو بالکل بے جگری سے کہو لے جا. غوث پاک نے کہا لے جا. اس نے کہا حضور لے لو. فرمایا کہا نہ لے جا. اس نے کہا حضور لے لو، تحفہ لینا سنت ہے. اس کو پتا نہیں تھا کہ کس کا لینا سنت ہے. واہ 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 واہ. جلال میں آ گئے، دونوں اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائی، پکڑ کے ایسے دبایا نیچے خون گرنے لگا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کے لاتا مجھے دیتا ہے. میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو میری جہنم چاہتا ہے. اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا اس کو اتنا نچوڑتا کہ اسی خون میں تیرا محل ڈوب جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا جا. یہ تھا ہمارا کردار. غوثیت ماپ کے اندر یہ آج کیا ہے؟ جہاں دیکھا جھکے، جہاں جھکو ایک ہی بار کرو. ایک ہی در پہ جھکو جو اللہ کا در ہے. اور کسی تمہارا سر اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر کسی طاقت کے آگے جھکے. تم جھکنے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم جھکانے واہ 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 واہ. صرف جھکنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں. جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے پوری کائنات تمہارے قدموں میں جھکتی رہی. جب سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تمہاری پیشانیاں آوارہ ہو گئی ہے، در در پہ جھک رہے ہو. اور جھکنے والے تمہاری عزت بھی نہیں کر رہے، لوگ تمہیں پیر مارے. فٹ بال کی طرح تمہاری زندگی ہو گئی. بلکہ فٹ بال کو مارنے والا مار کر کے، فٹ بال کو مارنے والا مار کر اگر گراؤنڈ کے باہر ہو جائے نا فٹ بال، تو اس کو عزت سے اٹھا کے لاتا ہے. تمہیں تو کوئی اٹھانے بھی تیار نہیں. یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. اور اس سے نکلنا ہے تو اللہ کی چوکھٹ کی طرف آنا. مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ وقار دے گا. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے کلاس روم سے بھاگتے ہیں، وہ قوم عزت کے لائق کب ہے؟ وہ قوم مقام کے لائق کب ہے؟ وہ قوم جہاں بانی کے لائق کب ہے؟ وہ قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے کیسے لکھی جائے گی؟ ارے مسلمان تو وہ تھا اگر موقع مل جائے تو سجدے میں چلا جاتا تھا. مسلمان تو وہ تھا وقت مل جائے
عبادت میں عبادت کرنے لگ جاتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا، تحلیل کرتا تھا، راتیں مسلمانوں کی مصلوں پر گزرتی تھی۔ آج اپنی راتوں کا جائزہ لو، نرم نرم گدوں پر موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھ کر انٹرنیٹ کے ریچارج پر اتنے روپے خرچ کرتے ہو، اس میں ایک غریب کے مہینے بھر کے راشن آ سکتا ہے۔ مسلمان لوگ مسلمانوں کا برا حال ہے، تو تمہارے کرتوت تو دیکھو، اپنے حالات تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اسی ہندوستان میں سینکڑوں سال تم نے حکومت کی، تاج محل تم نے بنایا، لال قلعہ تم نے بنایا، ہندوستان کو تم نے سجایا، اور آج اس ہندوستان میں تمہارے ہاتھ میں اگر بھیک کا کٹورا ہے تو کیوں؟ تمہارے کرتوت۔ لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو یہی دن دکھائے جائیں گے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوں گے تو یہی دن دکھائے جائیں گے، ہاتھوں میں تاش کے پتے ہوں گے تو یہی دن دکھائے جائیں گے۔ ماں باپ کا ادب نہیں اور لڑکیوں کو مناتے پھر رہے ہو۔ جتنا تو کسی معشوقہ کو مناتا ہے اتنا ہی اگر اپنے ماں باپ کو منا لیتا تو کائنات تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی جاتی۔ ماں تو انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھے، بیٹے کو خیریت پوچھنے کا وقت نہیں، کیونکہ وہ تو موبائل پر کسی سے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھ کر کسی کے زلف و رخسار میں ڈوبا ہوا ہے۔ نکلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، بہت بلند مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بات دور نکلی، کتنا رونا رویا جائے، پورا جسم تو چھلنی ہے۔ کسی نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں، جو اندر سے کٹ جائے اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ بہرحال بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو لڑکیوں کا جال بچھا دیا گیا۔ صلاح الدین شکار کے لیے گئے تھے، جنگل میں گھر گئے، شام ہو گئی۔ یاد رکھنا جب انسان نیک بنتا ہے، انسان بعد میں امتحان لیتے ہیں، پہلے امتحان اللہ ہی لیتا ہے کہ میرے بندے کی حیثیت تو لوگوں کو بتا دوں، میرے بندے کی شان تو لوگوں کو بتا دوں۔ شام ہوئی اور اب اپنے الفاظ کے لہجے میں، اپنے الفاظ کے جامع میں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ واقعہ پیش کروں تاکہ میرے جوانوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی پتہ چلے۔ اللہ اکبر، جب شام ہوئی ایسا لگا شام کے وقت جو ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جنگل، کتنا خوبصورت۔ آپ کہیں گے کیا بات کریں، جنگل شام کو خوبصورت نہیں لگتا، شام کو تو جنگل میں ڈر لگتا ہے، شام کو جنگل خوبصورت، جنگل تو صبح کو خوبصورت لگتا ہے نا، شام کو نہیں۔ تو کبھی کبھی ان الفاظ پہ بھی غور کر لیا کریں کہ روایت درایت کے ساتھ پیش ہو رہی کہ ایسی ہوا میں گرا لگائی جائے۔ شام ہو گئی، قدرت کا کرنا، کالے کالے بادل چھا گئے۔ جنگل میں جب کالے بادل چھا جائیں، اگر صبح ہو تو بھی جنگل ڈراؤنا ہو جاتا ہے، اگر شام کو کالے بادل چھائیں تو پھر کیا ہوگا۔ انہی کالے بادلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے مشام جاں کو گلوں کی تازگی لے کے معطر کر رہی تھی، اور سورج اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کر کے چھپا رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کی نظر دور کو پڑتی ہے، ایک خوبصورت لڑکی۔ اگر ہندوستان کے شاعر کے لب و لہجے میں اس کا حسن میں بیان کروں تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہوں یا اس کی زلفوں کو متھرا کی شام کہوں، اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی حسن کی پری نے ابھی ابھی جو ہے وہ جنگل کے پودوں کے درمیان جو ہے وہ ہے اپنے وجود کو بے نقاب کیا ہو۔ اس کے بال کیا تھے؟ سنبھل کے پودے، اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول، اس کا چلنا کیا تھا؟ ہرن کا چوکڑی بھرنا، اس کا خرام ناز کیا تھا؟ ایسا لگے کہ جیسے کوئی مور جو ہے وہ بادلوں کے درمیان، بادلوں کے برسنے پر جو ہے وہ رقص کر رہا ہو، طاؤس کا رقص جو ہے نگاہوں کے درمیان اللہ اکبر دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کو اس نے پکارا، اے جوان میری مدد کر۔
اب وہ مسلمان کیا جو کسی کی مدد نہ کرے؟ مسلمان تو آیا ہی زمین پہ مدد کی۔ سبحان اللہ، مدد کے لیے کوئی پکارے، ہمارا مذہب کہتا ہے مسلمان ہو یا کافر، اپنا ہو یا بیگانہ، جس نے مدد کے لیے پکارا پہنچ جاؤ۔ واہ واہ، اے جوان میری مدد کر، آواز نسواں، گجرات کا خیال کرتے ہوئے عورت کی آواز، آواز نسواں، عورت کی آواز سن کر صلاح الدین اس طرف گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ دیکھا کیا بات ہے، میں سفر میں جا رہی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلے کو اور مجھے یہاں لا کے پھینک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ گے؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ فلاں مقام پر، اس جنگل سے دور جائیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، فلاں علاقے میں میرا مکان ہے۔ ٹھیک، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قدرت کا کرنا، بادلوں سے پھر زور کی بارش شروع ہوئی، زوردار بارش۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھیں کہ جنگلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، موٹے موٹے جو ہے وہ قطرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پر پتھر برس رہے ہیں۔ ایسے میں صلاح الدین نے اس لڑکی کو کہا ابھی بارش ہو رہی ہے، چلو کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں، اس کے بعد بارش بند ہوگی تب نکلیں گے۔ یہی تھا اس کا راستہ، کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ دونوں غار میں گئے، بھیگا ہوا بدن ہے، زبان حیا خاموش ہے، اب اس پہ تفسیرہ کیا کریں؟ اس لیے کہ اگر میں کوئی ادیب ہوتا، کوئی سخنور ہوتا تو یقیناً میں اس کی عکاسی کرتا، لیکن میں منبر رسول پر ہوں، کسی لطیفے کی محفل میں نہیں، نہ ہی میں کسی ادبی کوئی محفل میں ہوں، نہ کسی شاعر کسی مشاعرے میں ہوں، ورنہ اتنا ضرور کہوں گا میں آپ کو، اگر کسی کا بدن بارش سے بھیگ جائے تو کپڑوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، یہ دانشور انسان اچھی طرح سمجھتا ہے۔ بھیگنے والا بدن پہ کپڑے ایسے ہیں، ہو یا نہ ہو دونوں برابر، دونوں کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ غار کے اندر پہنچے، اندھیرا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے پتھر سے پتھر گھسا، آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد صلاح الدین بیٹھ گئے سر نیچا کر کے۔ وہ لڑکی حیرت تھی، تاریخ میں اس لڑکی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے لوٹا، لیکن کیسے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کا حال تھا کہ وہ کرتا لے کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو یعقوب علیہ السلام ہنس کے کہتے ہیں بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو پھاڑا تک نہیں۔ پورا یوسف کھا گیا، بھیڑیا کرتے کو کرتا نہیں پھٹا، یہ کوئی کتنا ہوشیار تھا کہ کیسے کھا لیا۔ بھئی کوئی انسان کو بھیڑیا کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھاڑے گا، کرتا صحیح سلامت۔ دیکھو چور چوری کرتے تو رومال تو چھوٹ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی تو چھوٹ جاتی ہے نا، بس یہی حال تھا۔ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے یہاں لا کے پھینکا۔ کیسے شریف ڈاکو تھے کہ اس کو یہاں لا کے پھینکا اور اس کا میک اپ بھی ختم نہیں ہوا، اس کے زیورات کو بھی دھکا نہیں لگا، اس کے حسن کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا۔ وہ جو بیٹھی تھی گیلے کپڑوں میں وہ لیٹ گئی، غار کا اندھیرا، آگ کا اجالا، اس پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہا ہو، اور وہ لیٹ گئی، اس لیے کہ اسے تو بھیجا کسی مقصد کے لیے گیا تھا۔ لیٹ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کو یوں سنبھالا اور سنبھال کر دیر تک خوبصورت صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی رہی، لیکن صلاح الدین تھے کہ وہ گردن جھکا کے بیٹھے۔ جب کوئی عاشق گردن جھکا کے بیٹھتا ہے تو مجھے میرے مرشد حضور اشرفی میاں شیخ المشائخ کا ایک شعر یاد آتا ہے، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ عاشق گردن جھکا کر کسی مقصد کے لیے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، صلاح الدین گردن جھکائے ہوئے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے صلاح الدین، اچھا ابھی تک اجنبی کہہ کے پکار رہی تھی، اب کہتی صلاح الدین میرے حسن کی توہین تو نہ کر، میں کتنی خوبصورت ہوں تم مجھے نہیں دیکھتے، میرے حسن نے تمہیں متاثر نہیں کیا کیا؟ ایک خوبصورت لڑکی غار کے اندھیرے میں اور آگ کے اجالے میں بھیگے ہوئے بدن کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھی ہو، بلکہ لیٹی ہو، اور اس کا دل نہیں دھڑکتا؟ کیا وجہ ہے؟
صلاح الدین ایوبی کے جملے تاریخ میں موجود ہے اور شان قادریت بتاتے ہیں. صلاح الدین کہتے ہیں واللہ حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو کسی کے حسن کو دیکھتا ہے. میں نے تو تجھے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ میرا مذہب کسی عورت کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. جب تک نگاہوں کا تقدس یہ تھا تب تک تم فہرام فاتح تھے. اب یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی چیز کو بھی آپ پاپ کی نظر سے دیکھ کیسے ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. مطلب شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو. اب دوسرا مرحلہ، شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرو. شادی کی خوشی میں اللہ کو بھول مت جانا. جب شادی کہ صرف 3 دن یاد ہے. امام حسین کی عمر 3 دن نہیں تھی، امام حسین 56 سال زندگی گزارے تھے. تو آپ کو جہاں کربلا کے 3 دن یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن وہ 56 سال بھی تو یاد کرو امام حسین کے گھر میں شادیاں کیسے ہوتی تھی. کون سے حسینیوں، واہ واہ واہ، ہاتھوں میں کڑے والے، کون سے حسینیوں، کپڑے والے، کون سے حسینیوں. یہ مکاریت والا معاملہ نہیں چلتا. اصل اور سچا حسینی وہ ہے جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے. جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو کربلا والے حسین کے کردار کا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار کربلا. مجھے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف ثبوت لا کے بتا دو کہ امام حسین کے گھر میں کوئی شادی ہوئی ہو اور اس میں ڈھول بجے ہوں، گانے گائے گئے ہوں، پٹاخے پھوڑے گئے ہوں، آتش بازی کی گئی ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک شادی بتاؤ نا. شادیاں نہیں ہوئی تھی. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غریب لوگ تھے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کربلا کے 3 دن کے فاقہ کشی کو دیکھ کے انہیں غریب نہیں سمجھنا. میں اس کو غریب کیوں کہوں جس کے خاندان کا صدقہ آج بھی بٹ رہا ہے. حق حسین، حق حسین. ارے غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نہیں نواز سکتا ہے. ارے حسین کتنا بڑا غریب نواز ہوگا جس کی نسل میں غریب نواز موجود ہے. خواجہ کا ہندوستان، جس کے بیٹوں میں غریب نواز ہے وہ کتنا بڑا غریب نواز ہے. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. بہت مالدار لوگ تھے وہ. میں نے لوگوں کو کہا بھی، محرم شریف میں کہا، میں نے کہا کہ تم سے کہتا ہوں، مالیگاؤں میں بھی کہا تھا، لکھنؤ میں بھی کہا تھا، ابھی اونا والوں سے کہتا ہوں، تمہارے ہاں جو فیکٹری کا مالک ہوگا یا پورے اونا میں سب سے بڑا مالدار مسلمان ہوگا، اس کے دروازے بھکاری جائے تو وہ کتنا دے سکتا ہے؟ بولو بھائی، 10 روپے، 50 روپے، اور اگر کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہو تو 100 روپے نکالے گا، اس سے زیادہ نہیں دے. اور اگر اور زیادہ دے دے تو آخری نوٹ ہندوستان میں اس وقت تو 2000 ہی کی. ہاں 2000 کی نوٹ ہے. اس گلابی کو پانے کے لیے کتنے کالے کالے لوگوں نے منہ کیے اور کس طرح سے لوگوں نے جرائم کیے. تو اللہ رحم فرمائے. بہرحال میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لیے میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال اتنا بڑی نوٹ سب سے زیادہ آخری ابھی ہمارے یہاں صرف 2000 وہی نکال کے دے گا نا. اور اگر آج دے دیا تو شاید مہینے بھر تک کے پھر شاید دینے کی ہمت نہ ہو کسی کو، ہے نا. یہی ہے میرے حسین کے گھر کا حال یہ تھا. ہائے 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 ہائے. اگر ایک دن میں 3 سائل آ جائیں، کسی کو 50,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 10,000 دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج اتنا ہی اتنا لے لو بابا، اس سے زیادہ ہوتا تو اور عطا کرتا.
کبھی 100 بکریاں دی جا رہی، کبھی 300 بکریاں دی جا رہی، پوری روایتیں اٹھا کر کے پڑھیں۔ آپ پوچھیں مولانا حسن صاحب سے، یہ تو ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتے ہیں، پوچھیں برکاتی صاحب سے پوچھیں کہ کتنی 100 بکریاں، کبھی ایک بکری بھی کسی کو دی صدقے میں؟ اور اگر دی تو پھر کب دی؟ ابا بیمار پڑ گئے تو صدقے میں اس لیے دی کہ ابا اچھے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کہاں دیا صدقہ؟ ابا کو اچھا کرنے کے لیے دیا۔ بیٹے کا نعت کہا، حالانکہ اس میں بھی دے سکتے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ لیکن اس وقت میرے امام کے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا، خالص اللہ کے لیے دیا، سینکڑوں بکریاں اٹھا کر کے دی۔ یہ حال ہے، بولو یہ غریب لوگ کر سکتے ہیں؟ اتنے مالدار تھے مولا اس، لیکن اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی شادی میں ڈھول بجا؟ آج تو جب تک ڈی جے نہ بجے تب تک شادی سمجھتے ہی نہیں ہوں۔ بولو نا اس ڈی جے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے دھمک دھمک کی آواز سے کوئی بیمار کی جان جا سکتی ہے نا؟ نہیں ہو سکتی۔ جو مذہب، توجہ کرنا، اپنے مذہب کی تعلیم مسلمان خود نہیں سمجھے۔ جو لوگ اسلام کو گالیاں دیتے وجہ کیونکہ ان کو اسلام کی تعلیم پتہ نہیں۔ جس دن لوگوں کو اسلام کی تعلیم پتہ چل جائے غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ لوگ ہم کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہے، قرآن دیکھ کر نہیں۔ اپنے مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کوئی سو رہا ہے تو اتنی زور سے قرآن مت پڑھو کہ اس کے سونے میں خلل آئے۔ جب لوگوں کی نیند میں خلل سے روکنے کے لیے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے سے روک دیا گیا۔ کوئی سو رہا ہے، اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے، اتنی آواز سے کرو کہ جاگتا ہو تو سن لے، سو رہا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ جو مذہب سلام کو بلند آواز سے سونے والے کے پاس منع کرے، جو مذہب تلاوت قرآن کو بلند آواز سے کرنے سے منع کرے، اس مذہب میں شادیوں میں ڈی جے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی نیند خراب کر رکھی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلے لوگ یہ فکر کرتے تھے کہ کہیں گھر خریدنا ہے، کہیں گھر خریدنا ہے تو مسلمان کے پڑوس میں خریدو، سکون رہے گا، درد میں کام آئے گا، سکھ دکھ کا ساتھی بنے گا، یہ فکر تھی پہلے۔ اور آج مسلمان بھی مسلمانوں کی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ یار یہاں تو بڑی گندگی ہوگی، یہاں تو بڑے لڑائی جھگڑے ہوں گے، قسم قسم کی گالیاں سننے کا ماحول ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھو تو صحیح کیا تھے، کتنی بلندی پر تھے اور کتنے نیچے آ گئے۔ تو شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ اب اس کے لیے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو بھی اللہ سے ڈریں۔ کس سے رشتہ کریں یہ بھی ایک موضوع ہے، رشتہ کس سے کریں۔ اب ہر برادری والا اپنی برادری میں، حضرت آگے جی، حضرت آگے، حضرت کا استقبال کھڑے ہو جائیں۔ حضور دائی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور دائی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، دیکھو دیکھو کون آیا۔ پڑھنے بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محفل کے خصوصی خطیب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی خطابت زمانے میں انقلاب بپا کر چکی ہے، جن کے خوبصورت جملوں نے انگریزوں کے دلوں کو بھی متاثر کیا، اپنے اور بیگانوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ ایسا خطیب آج ہمارے شہر اونا میں موجود ہیں، اور چونکہ ہم لوگ خود حضرت ہی سے سیکھ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ آج حضرت کی طبیعت میں علالت بھی ہے، اس اعتبار سے شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کی گزارش کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا دوپہر سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ سے پانی نکل رہا ہے،
آنکھ میں کچھ وہ فنسی سی ہو گئی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا دے۔ بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ایسی حفاظت کرے کہ کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس لیے کہ ایسی ہستیاں روز روز پیدا تو نہیں ہوتی نا، مقتدی روز پیدا ہوتے ہیں، مقتدہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ سورج روزانہ نکلتا ہے لیکن عید کا سورج کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے، چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے لیکن ہلال عید کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں جلوگر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اہل سنت کی تمام ایسی ہستیوں کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے قائد ہمارے امیر کو اللہ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے محسن بھائی جن کی شادی کے موقع پہ یہ محفل ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو محبت بی بی پاک اور مولا علی کے درمیان تھی، اللہ اس محبت کا صدقہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔